بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر۔ کڈز یونیورسٹی اسکول گوگل کلاس روم کے ذریعے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں جماعت ہفتم کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ ہفتے اپنے سبق سرکب کا مطالعہ کیا تھا۔ سبق سرکب کی مصنفہ انسیہ بانو ہیں، جیسا کہ آپ نے سمجھا تھا، اور آپ نے سبق کی بلند خوانی بھی جب کی کلاس میں تو آپ نے سمجھا تھا کہ اس شہر جو ہے پاکستان کا ایک شہر ٹیکسلا کے قریب جو ہے خیبر پختونخوا میں یہ شہر موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہیں، اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ دوسری صدی عیسوی یعنی کہ آج سے 1800 سال پہلے کا یہ شہر ہے، اور مصنفہ نے کافی تحقیق کے بارے میں اس شہر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس شہر میں اس وقت راجہ مہاراجاؤں کی حکومت تھی، اور یہ شہر بہت منظم تھا، یہاں کے لوگ بہت مہذب تھے، اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ تمام کام کرتی تھیں تعلیم کے میدان میں، اور یہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی، مطلب جو کچھ بھی وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ یہ ہم نے سب کچھ سرکب کے بارے میں جانا تھا، اور پھر ہم نے اس کے 3 سوالات کیے تھے۔ الفاظ معنی آپ لوگ تحریر کر چکے ہیں اس سے پہلے والے درس میں، اور مرکزی خیال تحریر کر چکے ہیں، اور سوال نمبر 1، 2، 3 آپ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات اور بھی حاصل کریں گے اور مزید سوال جواب کریں گے۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ پہ واقع تھا جہاں پہ قدرتی آفات بہت آتے تھے۔ قدرتی آفات مطلب زلزلہ، طوفان، کبھی وہاں پہ آگ لگ جاتی تھی، کیونکہ یہ شہر آپ نے پڑھا کہ 2 دفعہ سے پہلے بھی تباہ ہو چکا تھا، ایک دفعہ آگ لگنے سے اور ایک دفعہ زلزلہ آنے سے۔ تو پھر اس کی تعمیر جدید خطوط پہ کی گئی تھی تاکہ یہ شہر جب زلزلہ آئے تو اس کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک جدید ترین شہر تھا، آج سے 1800 سال پہلے کا یہ شہر ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ اس سے پہلے آپ جو ہے الفاظ معنی تحریر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا پچھلا درس دیکھ کے، لیکچر آپ کے پاس موجود ہے، اس کو دیکھ کے آپ اپنا پچھلا کام بھی مکمل کر لیجیے گا، اور آج بھی یہ کام جو میں آپ کو روانہ کر رہی ہوں۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 1، 2 اور 3 ہم اس سے پہلے مکمل کر چکے ہیں۔ سرکب کے لوگ کس وجہ سے ہراساں رہتے تھے؟ ہراساں مطلب ڈرے ہوئے، خوفزدہ رہتے تھے۔ سرکب شہر 2 مرتبہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا، ایک بار زلزلے سے اور دوسری بار آگ لگنے سے۔ اس لیے اس شہر کے باشندوں کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں شہر پھر تباہ نہ ہو جائے۔ مطلب لازمیت ہے، جب ایک چیز پہلے تباہ ہو چکی ہے تو اس وقت لوگ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے، اس وجہ سے وہ ہراساں رہتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، راجہ اور اس کے دانشور مشیر کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ اب راجہ اشوک کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلے آپ راجہ اشوک کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو راجہ اشوک کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ راجہ اشوک سرکب شہر کا حکمران تھا، جو اپنی رعایا میں فلاحی کاموں کی وجہ سے بہت مقبول تھا، کیونکہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر مشکل میں رعایا کی ہر ممکن مدد کرتا تھا۔ اچھا، مشیر، اس کا جو دانشور مشیر تھا اس کی ہیڈنگ ڈال کے پھر آپ لکھیں گے، دانشور مشیر راجہ کا خاص آدمی تھا جو ہر مشکل وقت میں راجہ کو ایسا مشورہ دیتا تھا جو رعایا کے حق میں بہتر ہو۔ مطلب جو اس کو مشیر کہتے ہی مشورہ دینے والے کو ہیں، تو وہ ایسے مشورے دیتا تھا جو ان کی رعایا کے حق میں ہوتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، دنیا کے مشہور کھنڈرات کون کون سے ہیں اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ دنیا کے چند مشہور کھنڈرات میں ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے، اہرام مصر ہیں، سرکب ہے اور میسوپوٹیمیا ہے، یہ شامل ہیں، اور ان کی وجہ شہرت ان کا طرز تعمیر، ان کا محل وقوع اور ان کھنڈرات سے ملنے والے نوادرات ہیں جس سے ان کی تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئے آپ کے سوال۔ 3 سوال آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں اور 3 سوال جواب آج آپ نے کر لیے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ایک مختصر سا نوٹ لکھنا ہے سرکب شہر کے بارے میں۔ سرکب شہر دوسری صدی عیسوی کا ایک تاریخی شہر تھا۔ مصنفہ انسیہ بانو نے کافی تحقیق کے بعد اس شہر کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ شہر ایسی جگہ واقع تھا جہاں قدرتی آفات آتی رہتی تھیں۔ یہ شہر 2 دفعہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، مگر یہاں کے راجہ اشوک نے دوبارہ اسے جدید طرز پر تعمیر کیا، جس کی وجہ سے یہ شہر تاریخ میں موجود ہے۔ سرکب شہر کی زمین زرخیز تھی اور یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ اور محنتی تھے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جفاکش اور جرأت مند تھیں۔ تو یہ ایک مختصر سا نوٹ ہے جو کہ آپ لکھیں گے سرکب شہر کے بارے میں۔ تو یہ کام آپ کو کر لینا ہے۔
اب آپ کے پاس آپ نے کیا کام کرنا ہے، سوال نمبر 4، 5 اور 6 کے جواب تحریر کرنے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ سرکب شہر کے بارے میں ایک مختصر سا نوٹ لکھنا ہے آپ کو، اور پھر آپ کو اس کی جملہ سازی کرنی۔ جملہ سازی میں لفظ ہیں استقبال، کشادہ، بھید، نمائندہ، جرت مند۔ لیکن اس میں سے کوئی بھی لفظ ایسا مشکل نہیں ہے۔ استقبال، جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو کشادہ بہت بڑا ہوتا ہے، بھید راز کو کہتے ہیں، نمائندہ کوئی بھی ترجمان آپ کسی کو بھی نمائندہ بنا کے اپنا بھیجتے، جرت مند جو بہادر اور دلیر ہوتے ہیں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور جن بچوں نے اپنا پچھلا کام نہیں کیا، یعنی کہ اس سبق کے الفاظ معنی نہیں لکھے ہیں، اس کے مرکزی خیال نہیں لکھا ہے، اور سوال نمبر 1 اور 2 3 نہیں کیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس پورے سبق کے کام کو مکمل کر لیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ سے آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی تو اس وقت تک آپ سرکب شہر کے بارے میں تمام تر کام اس سبق کا آپ کے پاس مکمل ہوگا، اور آپ مجھے کلاس میں اس کی میں آپ کی جانچ کر لوں گی۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو رہی ہے تو آپ جو پچھلا والا لیکچر ہے آپ اس کو دیکھیے گا، تو اس طرح سے آپ اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔